حضرات سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیات 35، 36 اور 37 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سن 2 ہجری جمعے کا دن اور 17 رمضان المبارک، اور اگر عیسوی سن کی بات کی جائے تو 13 مارچ 624 عیسوی اور جمعے کا دن۔ آج 2025 ہے اور 14 مارچ ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس وقت 624 عیسوی تھی اور 13 مارچ تھی، دن جمعے کا تھا۔ اور غزوہ بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اور دیگر جگہوں پر بھی بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کی جنگ کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے، اس حال میں کہ مسلمانوں اس وقت تمہارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا۔ 313 مسلمان تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6-7 زیریں تلواریں وغیرہ، بس یہ ساز و سامان تھا جنگی۔ اور مقابلے میں 950 سے زائد، اس لیے 1000 کا فگر بتایا جاتا ہے، کفار اور مشرکین کا لشکر تھا۔ 100 گھوڑا تھا، مسلمانوں کے پاس 2 اور کفار کے پاس 100 گھوڑا، 170 اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، اور دیگر جنگی ساز و سامان کافی مقدار میں۔ ان کا جو چیف تھا، چیف آف آرمی سٹاف کہہ دیں یا سپاہ سالار تھا، جو لشکر تھا، وہ عمر بن حشام تھا، جس کو پوری دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے، جانتی ہے۔ میرا خیال ہے عمر بن حشام جو اس کا اصل نام ہے، شاید کسی کو یاد ہو، سب کو یاد اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ ابو جہل یاد ہے۔ اور اس کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ سیکنڈ کمانڈ کے طور پر وہ تھا۔ پھر 3rd نمبر پہ شیبہ تھا۔ تو یہ کفار کے جو تھے، کیونکہ جو ان کا سربراہ تھا ابو سفیان، وہ تو لشکر کے ساتھ اپنا قافلے کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ اور مسلمان 313 قیادت فرمانے والے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ میں اس پورے پس منظر کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا دوسرا موضوع بھی ساتھ رمضان شریف کے حوالے سے بھی ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے، اس جیسا غزوہ یا جنگ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا، اور نہ قیامت تک دوبارہ کبھی ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر، اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، یوم التقى الجمعان۔ اللہ فرمایا یہ یوم فرقان بھی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔ میں نے کیوں یہ بات عرض کی کہ نہ اس جیسا غزوہ سن 2 ہجری سے پہلے ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ انفرادیت کیا ہے؟ انفرادیت یہ ہے کہ یہ وہ واحد جنگ ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، جو چچا اور بھتیجے کے درمیان ہے، جو ماموں اور بھانجا ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ یہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا، جو قائد تھا لشکر کا ابو جہل کے بعد، وہ حضرت حذافہ کے والد تھے، اور سب سے پہلا بدر میں جو قتل ہونے والا وہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سگے ماموں کو۔ اور آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جب ہجرت کی تھی نا، یہ حبشہ میں بھی ہجرت انہوں نے کی تھی، اور مدینہ طیبہ جب ہجرت فرما کے گئے تو اس وقت 40 سال عمر تھی، یعنی 42 سال عمر تھی جب جو ہے غزوہ بدر ہوئی۔
اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ عشرہ مبشرہ میں سے، جنتی صحابہ میں سے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح، اور ان کا لقب ہے امین الامہ، امت کی امین، اور یہ لقب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو عطا فرمایا۔ یہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ تو بدر میں جو عبداللہ تھے وہ کافر تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور حضرت عامر، حضرت ابو عبیدہ یہ مسلمان تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کا سر قلم کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں پکڑ کے سر کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بدر ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ جنگ مفاد کی جنگ نہیں ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے کہ بیٹے نے باپ کا سر قلم کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رشتہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد